ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اور کتنی قانون، کتنی چیزیں تم نے بدل لی. ایک عالمی مرکز، اس عالمی مرکز کو چھوڑا جو عالمی مرکز اللہ کی طرف سے شروع سے پہلے دن سے تھا، تمام دنیا والوں کے لیے ایک ہدایت. پھر بھی بکتا، ترجمے میں نے لکھا ہے کہ وہ جو مکے میں ہے، لفظ ہے یہاں بکہ میں ہے جو. اب اس پر بہت بحث چلی، یعنی خاص طور سے ان لوگوں نے جو قرآن پہ اعتراض کرنے والے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے یہاں ہے. پھر بہت مختلف مقامات بتائے گئے کہ یہاں کی ذکر ہی نہیں ہے، یہ سب سے پہلا جو بنا تھا یہ سب سے پہلا نہیں ہے، اس لیے کہ پہلا تو مکے میں ہے، یعنی وہ یہاں تو یہ تو مکہ ہے، یہاں بات بکہ کی ہو رہی ہے. قرآن میں یہ صرف ایک جگہ مکہ لفظ آیا اور ایک جگہ بکہ، اس کے علاوہ یا اسے بیت الحرام کہا یا مسجد الحرام کہا یا مکے کو ام القریٰ کہا، لیکن یہ ایک جگہ صرف مکہ لفظ آیا اور سورہ فتح میں یہاں پر بکہ. اب اس میں یہ ہے کہ یہ بکہ لفظ کیوں آیا یہاں پر؟ کئی چیزیں ہیں اس آیت کے اندر بہت تفصیل طلب جو غور کرنے کی ہے. یہ بکہ یا مکہ، یہ کیا، یہ کیوں ہے، یہ بے کیوں آ گیا، میم کا بے کیوں ہو گیا؟ اور یہ تو سب مانتے ہیں، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، ایمان لانے والوں میں، مسلمانوں میں، کہ مکے کو کہا جا رہا ہے، کعبے کو کہا جا رہا ہے کہ مکے میں ہے وہ. تو یہ مکے کو مکہ ہی کیوں نہیں کہا؟ اب اس کی تشریح عام طور سے یہ کی گئی، جتنی پرانی لغات ہیں، میں تو بہت اس کے آپ سے کہتا بھی ہوں کہ بھی انہیں ریفر کیا کریے، لیکن وہاں بھی ایک غلطی میں کہوں گا یا سہو کہوں گا ہوئی. لغات کے اندر بکے کے کئی معنی نہیں دیے جا رہے، جتنی ہے بڑی ایک بہت لمبی فہرست ہے اس کی، کہ جہاں سب جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بکہ جو ہے یہ مکے کو، اس کا پرانا نام بکہ تھا. تو یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، چونکہ قرآن کے اندر مل رہا ہے، چونکہ سب مسلمان خوب اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ مکے کو کہا جا رہا ہے. جب یہ کہا جا رہا ہے تو انہوں نے ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ وہ اس کا پرانا نام بکہ تھا. کہیں کوئی ڈاکیومنٹری پروف بھی تو ملے گا، کہیں تاریخ میں، اس سے پہلے کی تاریخ میں لگے کہ اسے بکہ کہا جاتا تھا. آپ کو حضرت ابراہیم کے دور سے تاریخ دنیا کی جگہ جگہ کی مل رہی ہے، تو اس سے پہلے کوئی ثبوت کہیں ہوگا کہ اس کو بکہ کہا جاتا تھا، لوگ کہتے ہوں گے. اگر کوئی ثبوت نہیں مل رہا تو یہ تو چونکہ وہ یہ مانتے ہیں اور کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو انہوں نے ساتھ میں یہ لکھ دیا کہ مکے کا پرانا نام بکہ تھا. اور ایک تو میں نے دیکھا ایک ہسٹورین ہے، ویسٹرن ہسٹورین، انہوں نے ابن اسحاق کی ایک روایت کوٹ کی ہے کہ جب وہ کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ پہلے، کعبے کی عمارت کو نقصان پہنچا تھا کہ اس کو دوبارہ بنا لیں. جب کعبے کی تعمیر کی جا رہی تھی تو اس وقت اس کے اندر ایک جگہ پر ایک اینٹ ایسی نکلی یا ایک پتھر ایسا نکلا جس پر لکھا ہوا تھا کچھ، لوگ اسے پڑھ نہیں سکے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. بات کو کچھ یہودی ملے تو انہوں نے پڑھ کر سنایا، اس لیے کہ وہ تھا آرامی زبان کے اندر، عبرانی سے ملتی جلتی ہوتی، آرامی، کلدانی، یہ ساری زبانیں وہ زبان کے اندر تھا. اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بکہ ہے دنیا کے انسانوں کے لیے، اور یہ میرا گھر ہے، اور کچھ اس کے اوپر تھا، یہ سب اس کے اوپر لکھا ہوا تھا. کعبے کے اندر ایک پتھر آ گیا، کعبے میں تو پتھر بدلتے رہے ایک زمانے سے، اب وہاں پر اس کے اندر ایک پتھر مل گیا ایسا جس پہ یہ سب لکھا ہوا تھا، پہلے کبھی نہیں ملا تھا. تو ایسا تھوڑی ہے کہ یہ جو اس وقت پہلی مرتبہ عمارت کو نقصان پہنچا تھا، یہ تو تبدیلیاں ہوتی رہی اور پتھر لگتے رہے. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ ایک پتھر ایسا نکلا جس پہ اتنی بڑی لمبی چوڑی عبارت لکھی ہوئی ہو، اور پھر لکھی جائے گی. اگر اللہ کی طرف سے ایسا کوئی پتھر آ جائے گا، وہاں لگوا دیا جائے گا کہ اس پہ یہ سب بہت واضح کر کے لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام بکہ ہے، تو وہ عربی زبان کے اندر ہوگا. وہ کسی ایسی زبان میں کیوں ہوگا کہ یہودی پڑھ کے سنائیں گے اسے، کہ ابن اسحاق کی روایت کے باوجود، اور انہوں نے تو اس کو صحیح مان کر لکھا ہے، کوٹ کیا انہوں نے، جو ہسٹورین ہیں، جو مورخ ہیں ویسٹرن. لیکن یہ روایت بھی غلط ہے، جھوٹی ہے، یہ کوئی سینس نہیں ہے اس بات کا کہ ایک پتھر وہاں پہ نکل آیا جس کے اندر لکھا ہوا اس کا نام پہلے بکہ تھا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ تو ایک تو یہاں پر تو انداز سے کہیں انہوں نے، ہمارے لغت والوں نے، لغت والے تو میننگ دیتے ہیں یا کوئی بھی مثالیں دیتے ہیں، کہ دیتے ہیں کوئی بات اگر بتائیں کہ پہلے یہ نام تھا تو اس کی مثالیں دیں گے، حوالے دیں گے تاریخ کے کہ اس سے پہلے یہ ہوا تھا، اسے بکہ کہتے تھے.
کسی جگہ آپ کو کسی ڈاکیومنٹ میں کہیں پر ملے گا بھی تو پرانی تاریخ کے اندر کہ لوگ یہ کہتے تھے. یہاں تو دیکھیے الزام ہی یہ ہے، اس کا بھی میں بات کو ذکر کروں گا، آج نہیں آئے گا. یہ آیت اس کی تشریح کے اندر بہت چیزیں آگے کافی لمبی چلے گی. یہاں تو ایک گروہ ہے جس کا الزام جو ہے وہ یہی ہے کہ مکے کا ابھی نیا نیا ہے، اور وہ انہوں نے تمام تحقیقات نکالی ہے کہ مکے کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا رسول ان سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. یہ اس کو لے گئے وہاں پر جارڈن کے اندر، اردن کے اندر ایک جگہ ہے پیٹرا، ایبنڈنٹ سٹی ہے، پہاڑوں کو تراش تراش کر بڑا شاندار ایک شہر ہے، ٹورسٹ جاتے ہیں وہاں. ان کا وہ تھا. یہ تو اس کا تو کہیں پر تاریخ میں نام ہی نہیں ہے آ رہا. مکے کا پرانی تاریخ میں کہیں کوئی نام نہیں ہو. یہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اور سب سے پرانا ہے، تو کہیں تو آئے گا. بڑے بڑے دنیا کے شہروں کے نام جو ہیں اس کی بڑی لمبی پرانی تاریخوں میں تفصیلات ہیں. مکے کا نام نہیں مل رہا ہے. تو ایک تو الزام یہ ہے ان کا کہنا، یہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے اسے تو ہم بات کو دیکھیں گے. لیکن اگر ملے تو کہیں بکہ کے نام سے ملے گا، اگر پرانا نام بکہ تھا تو. اگر مکے کے نام سے مل رہا ہے یا مکے سے ملتا جلتا کوئی نام مل رہا ہے تو وہ تو نہیں مانا جائے گا. تو پھر یہ چیز جو ہے یہ خالی ایک قیاسی ہے جو لغت والوں نے لکھ دی، اہل لغت نے، اور وہ ابن اسحاق والی روایت بھی جھوٹی ہے. تو یہ پھر بکہ لفظ کیوں آیا یہاں پر؟ دیکھیے ایک یہ بکہ لفظ جو ہے، بکہ یہاں پر ہے، ایک پروننسیشن کا ذرا سا فرق ہے، اور یہ ایک زبان سے دوسری زبان میں جانے میں ہو جاتا ہے. یہ بکہ لفظ جو ہے یہ بائبل کے اندر آیا ہے. یہ زبور ہے، بائبل کے اندر جو بہت سے انبیاء کی کتابیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور بھی ہے اس کے اندر. اس کا چیپٹر نمبر 84 اور ان کے یہاں ورس کہلاتی ہے ورس نمبر 17، یا ہم اسے آیت کہیں، آیت نمبر 17 زبور کی. تو اب یہ میں 84 کے جو ہے اس کے اندر 12 ہیں، یہ آیات کہیں ہم تو یہ 12 آیات ہیں. یہ میں آپ کو اس کا ٹرانسلیشن اس کا میں سناتا ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اے خداوند تعالیٰ، تیرا مسکن، اردو انہوں نے ذرا ٹف لکھ دی ہے، تیرا گھر یا بیت، اس لیے کہ بہت سے دوسرے کسی انگلش کے ترجمے میں ٹیمپل ہندو کے، اس کے ترجمے کے اندر مندر ہے ہندی والے ٹرانسلیشن کے اندر. تو تیرا بیت کیا ہی دلکش ہے، کتنا دل کو اچھے لگنے والا ہے. میری جان خداوند کی بارگاہوں کے لیے تڑپتی ہے، بلکہ بے چین ہو جاتی ہے کہ میں حاضر ہوں، میں حاضری دوں، میں اس کے لیے بے چین رہتا ہوں. میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں. اے قادر مطلق، یعنی اے سرشکتیمان خداوند، میرے بادشاہ اور میرے خدا، تیرے مذبے کے نزدیک، یعنی جہاں قربانیاں کی جاتی ہیں اس کے نزدیک، چڑیا نے بھی اپنا آشیانہ پایا، ابابیل نے بھی اپنے لیے گھونسلہ جہاں وہ اپنے بچے رکھ سکے. یعنی ہر ایک وہ جگہ ہے جہاں ہر ایک امن سے رہتا ہے. کوئی جانور بھی چھوٹے چھوٹے ہیں تو وہ ذرا سے بھی کہیں پریشان نہیں ہوتے. مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں بستے ہیں. تو تیرا گھر، یہ بات وہی ہو رہی، تیرا گھر بیت، مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں بستے ہیں، وہ ہمیشہ تیری ستائش کریں گے. مبارک ہے وہ جو تجھ سے قوت پاتے ہیں، جن کے دل میں زیارت کا جذبہ جو ہے وہ موجزن ہے، یعنی لہریں لیتا ہے. وہ وادی بقا میں سے گزرتے ہوئے، یہ لفظ آیا یہاں بقا، وہ بقا کی ویلی یا بقا کی وادی میں سے گزرتے ہوئے اسے چشموں کا مقام بنا دیتے ہیں. یعنی اور موسم خزاں کی برسات بھی اس میں پانی کے کئی گڑھے بنا دیتی ہے. اپنے ممسوح یعنی اپنے چنے ہوئے کے اوپر اپنے پر تیری نظر التفات ہو، تیرا کرم ہو. تیری بارگاہ میں ایک دن یعنی تیرے بیت میں، تیرے پاس میں حاضر ہوں، وہ ایک دن کسی اور جگہ کے 1000 دنوں سے بہتر ہے. اب یہ بات جو چل رہی ہے بیت اللہ کی چل رہی ہے. میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا، اپنے خدا کے گھر بیت اللہ، میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شریروں کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا، کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے. خداوند فضل اور جلال بخشتا ہے، اور جن کی راستہ سیدھا ہو انہیں کسی نعمت سے محروم نہیں رکھتا. اے خداوند قادر مطلق خدا، مبارک ہے وہ آدمی جو تجھ پر اعتقاد رکھتا ہے، تجھ پر ایمان رکھتا ہے. تو اب یہ ایک تمنا ہے جو کہہ رہی ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر میں اس کا دربان بن کے رہوں، میں وہاں پر حاضری دوں، لوگوں کے دل خوش ہوتے ہیں وہاں پر، میں دربان ہونا ہی پسند کروں گا. وہاں کی تھوڑی دیر کی حاضری جو ہے وہ 1000 دنوں سے بہتر ہے. کسی اور جگہ کے اوپر 1000 دن لگا دیے جائیں. کسے کہہ رہے ہیں، کس جگہ کو کہہ رہے ہیں حضرت داؤد؟ اور یہ کہہ رہے ہیں وادی بقا میں سے گزر کے، وادی بقا میں سے گزر کے پہنچیں گے وہاں پر، بقا کی ویلی میں سے. یہ کس جگہ کو کہہ رہے ہیں؟ ہمارے جتنے بھی دنیا کے یہودی اور عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں یروشلم کو کہہ رہے ہیں.
یروشلم کو کہہ رہے ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مرکز بیت المقدس کو کہہ رہے ہیں. یہ سب لوگ اس کو یہ مانتے ہیں اور یہ بھی ساتھ میں مانتے ہیں کہ اسے حضرت سلیمان نے تعمیر کیا تھا. حضرت داؤد کے صاحبزادے تھے حضرت سلیمان, تو ابھی تو وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, بیت المقدس ابھی ہے ہی نہیں, وجود ہی نہیں ہے. اس وقت یہ کہہ رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کہ تیرے گھر کی حاضری دوں میں, وہاں پر جانا جو ہے وہ ایک دن تھوڑی دیر کے لیے جانا جو ہے وہ 1000 دنوں سے جانا بہتر ہے, میں اس کا دربان ہونا بھی میں پسند کروں گا, اور یہ امن کی جگہ ہے, مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں بستے ہیں, میری جان وہاں کی بارگاہ میں وہاں پہنچنے کے لیے میری جان تڑپتی ہے, کتنا وہ بیت اللہ کتنا دلکش ہے, اور وہاں پر وادی بقا میں سے ہو کر پہنچا جاتا ہے. تو یہ بیت المقدس ابھی نہیں موجود ہے. یروشلم کا جسے وہ کہتے ہیں وہ تو ابھی ہے ہی نہیں. وہ جب ہے نہیں اور اس کی تعمیر حضرت ان کے صاحبزادے نے کی, حضرت سلیمان نے, تو پھر یہ کسے کہہ رہے ہیں؟ کوئی بیت اللہ کہیں اور ہے, اسے ماننے کو نہیں تیار کہ اس بیت اللہ کی بات ہو رہی ہے. تو وادی یہ بالکل پھر طے ہے کہ ایک بات کعبے کی چل رہی ہے. وادی بقا, اب یہ لفظ جو ہے بقا, اس کے اوپر بھی وہاں ان کے یہاں پھر ان کی ڈکشنری میں بہت تحقیق ہوئی کہ یہ بقا ویلی کیا ہے. اس کو بھی انہوں نے یہ وہی یروشلم کے برابر میں بنا لیا اور طے کر لیا کہ یہاں ہے, یہ جگہ ہے وہ, کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ یہاں پر آنے کے بعد, اور یہاں پر وہ ان کا شہر ہے زیون یا سیون, ان کا شہر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا, اور یہ اس کی بات چل رہی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا, اور یہ اس کی بات چل رہی ہے داؤد کی. بیت اللہ کی بات چل رہی ہے, کوئی اور بیت اللہ اس کے علاوہ کسی جگہ جسے وہ مانتے ہیں مسجد اقصیٰ کو یا بیت المقدس کو, اس کے علاوہ کوئی بیت اللہ کو وہ خود بھی کہیں پر کسی وجود کو نہیں مانتے کہ کہیں تھا, اور اس وقت وہ تھا نہیں. حضرت سلیمان نے اس وقت تک تعمیر نہیں کیا تھا جس وقت کی یہ بات ہے, جب حضرت داؤد اپنی تمنا کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں وہاں پہنچوں. تو یہ وادی بقا میں سے ہو کر پہنچتے ہیں. یہ وادی بقا کے لیے کے بارے میں ان کی جو مختلف ڈکشنریز ہیں اس میں بھی یہ زبانیں ملتی جلتی ہیں. عربی زبان بہت الفاظ ملتے ہیں, عربی کے اور عبرانی اور سریانی اور کلدانی اور آرامی, ان زبانوں کے بہت الفاظ ملتے جلتے ہیں, ایک ہی مادے, ایک ہی تقریباً ویسے ہی ملتے جلتے الفاظ. تو یہ جو ہے بقا, یہ یہاں عربی کے اندر بھی فریاد کرنا, رونا, چیخنا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور وہاں پر بھی آہو بکا جیسے بولتے ہیں آپ اپنے اردو کے اندر بھی بولتے ہیں کہ بلکنا, رونا. اب یہ وادی بقا کیوں کہا گیا اسے؟ اگر اس کو کہا گیا ہے تو اب یہ بھی ہمارے یہاں بعض لوگوں نے اس کو بھی, ہمارے مفسرین نے اس کو بھی کوٹ کیا ہے. یہ زبور کے کہ دیکھیے زبور میں وادی آیا ہے, وادی بقا آیا ہے, تو وادی بقا جب زبور کے اندر آیا تو یہاں اس کا نام ہو گیا. نام نہیں ہے اس کا, یہ صفاتی نام ہے ایک. یہ مکے کا ایک صفاتی نام لیا تھا قرآن نے وہاں, وہ اس کا نام نہیں کہ اس کا پرانا نام یہ تھا بقا. اور وہاں چیخنا چلانا رونا کیا, اس میں بعض نے اندازے لگائے کہ وہ حضرت ہاجرہ کو چھوڑائے تھے نا, تو وہ جو پریشان تھی اسے کہا گیا ہے. لوگ اپنے جاتے ہیں, ان پہ ایک کیفیت طاری ہوتی ہے, وہ اپنے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں, بے چینی ظاہر کرتے ہیں, روتے ہیں, بلکتے ہیں. یہ اسے کہا گیا یہاں پر کہ یہ اس لحاظ سے وادی بقا ہے. تو یہ اس کا ایک صفاتی نام قرآن نے لیا مکے کا. یہ نام اس لیے لیا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ نام لے چکے ہیں, خاص طور سے اس لیے لیا گیا. یہ نہیں کہ اس کا نام پہلے یہ تھا, تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی یہاں کا حج کرتے تھے, سارے انبیاء نے یہاں کا حج کیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ مختلف اور چیزیں ہیں جو ثابت ہو چکی ہیں. حضرت موسیٰ کے جو سسر تھے, بعض لوگوں نے حضرت شعیب کہا ہے انہیں, لیکن ثابت نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاں جا کر شادی کی, وہاں مدائن کے اندر جہاں نکاح کیا انہوں نے, تو وہاں انہوں نے ان کے جو خسر تھے انہوں نے کہا کہ میں اپنی لڑکیوں کے تم سے نکاح اس شرط پہ کرتا ہوں کہ تم 8 حج کی مدت تک یہاں میرے یہاں رہو, بھی یہ بھیڑ بکریاں بھی چراؤ, ہمارے کام بھی کرو. تمہیں پھر 8 حج کی مدت تک, 8 حجج, 8 حج کی مدت تک اگر یہ کرو تو پھر میں. وہ بھی حج کرتے تھے, پچھلے جتنے انبیاء ہیں انہوں نے سب نے حج کیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے یہ ثبوت مل جائے, تو اس لیے قرآن نے بطور خاص جو حضرت داؤد علیہ السلام کے نے اپنے کلام میں کہا تھا وادی بقا, اس نام کو, صفاتی نام کو قرآن نے یہاں لیا. اس لیے نہیں کہ اس کا نام کوئی پراپر ناؤن یہ تھا مکے کا. تو ایک بات تو یہ بہت اہم ہے کہ جو سمجھ میں آ جائے کہ یہ
چونکہ حضرت داؤد نے کہا تھا، چونکہ زبور میں موجود ہے، تو اس لیے قرآن نے وہاں پر ریفر کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام. یہ معلوم ہو جائے کہ حضرت داؤد بھی اسی مکے کی بات کر رہے ہیں جسے انہوں نے وادی بقا کہا ہے.